بیوی بچوں میں کچھ بھی نہیں ہے، اللہ اس کے اندر برکت ڈالتا ہے، وہ ہمارے برکت والے بن جاتے ہیں۔ جا کے دیکھو، میرے پاس 10 کروڑ روپے ہیں، میرے بچے کی بیماری صحیح کر دو، اس کا کینسر صحیح کرو۔ ارے صاحب ہم نہیں کر سکتے، 10 کروڑ ہے تو کیا پوری زندگی لے لو میری، ہم نہیں کر سکتے۔ ہر جگہ آپ کو یہ تجربات زندگی میں گزرے ہیں، کہاں گئے وہ پیسے، کہاں گئی وہ سب چیزیں، ختم ہو گئی۔ تو باہر یہی سمجھا رہا ہوں کہ بھائی تم غلط سمت پہ بھاگے، تم غلط سمت کی طرف جا رہے ہو، اور اس سمت کے اندر جانے کے بعد ہلاکت کی سوا، کیونکہ واپسی نہیں ہے، اب تم عمر واپس نہیں لا سکتے۔ تم نے اس وقت سے اگر تم نے سٹارٹ کیا تو بھائی وہاں تک پہنچتے پہنچتے، کیونکہ جو وقت آنے والا ہے ہم پہ، یہ تو بھی پروسیس چل رہا ہے نا، ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب ہم مسجد تک نہیں جا پاؤ گے، جب تم باتھ روم نہیں جا پاؤ گے، اللہ مان حفیظ جب تم کھانا نہیں کھا پاؤ گے، اس وقت کیا کرو گے، اس وقت کہاں سے لاؤ گے؟ اور پھر اس کے بعد جو قبر آئے گا جہاں تم ہل نہیں سکو گے، اللہ مان حفیظ یہ وقت آنے والے ہیں، کیونکہ یہاں سے گزر کے اصل میں یہ تیاری تو وہاں کی کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتا ہے، اس کے اولاد کو اس کا ہاتھ بنا دیتا ہے، اس کے مال کو اس کے لیے آسانی کا ذریعہ بنا، جو اللہ کے لیے اس نے لگایا تھا آج وہ چیز اس کی ماتحت ہو جاتی، اور جو چیز اس نے اللہ کے خلاف کیا تھا اللہ مان حفیظ وہی اس کو جوتے مار رہی ہے۔ تو بھائی یہ تو حقیقت ہے جو میں آپ سے بتا رہا ہوں، آپ کی آنکھ بند کرنے سے یہ حقیقت سے آپ دور نہیں ہو سکتے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ وہ حقیقت ہے جس کی ہسٹری سب بھری پڑی ہوئی ہے، کر لو جو کرنا ہے۔ ہاں یہ ضرور نظر آتا ہے کہ صبح سے لے کر رات تک بھاگ رہے ہیں، لیکن حاصل تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ تم تو ایک نوکر سے بھی بدتر ہو گئے ہو، کیونکہ اب تمہیں اپنے لیے نہیں، اپنے بیوی بچوں کما رہے ہو، پھر اپنے نوکروں کے لیے کما رہے ہو، سب کے لیے کما رہے۔ نواب صاحب تھے اپنے وقت کے، مال دولت کی کمی نہیں تھی، لیکن ایسے اللہ تعالیٰ نے معاملے میں پھنسایا کہ ایک گوشت کا صرف اس کا رس نکال کر، وہ بھی چند قطرے آپ پی سکتے ہیں، اگر آپ نے زیادہ کھایا مر جاؤ گے۔ کھا گئی دولت، کھا گئی نوابی، سب ختم۔ بھائی یہ وہ حقیقت ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اور اس کے برعکس جیسے میں اکثر سناتا ہوں کہ تم جس عزت کے لیے بھاگ رہے ہو، یہ کپڑے، یہ وضاحت تم نے جو اپنا رکھی ہے، اسی لیے نا کہ رنگ برنگے کپڑے، رنگ برنگے معاملات، لے آؤ عزت، تو پتہ چلتا ہے عزت نہیں ملتی، عزت تو اللہ دیتا ہے۔ تو ہارون رشید اپنے محل پہ کھڑا ہو کر یہ دیکھ رہا ہے، ہارون رشید اپنے محل پہ کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہے کہ صاحب یہ کون صاحب ہیں؟ نہیں، ہوا یہ کہ وہ ہارون رشید اور اس کی بیوی جو ہے وہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک دم ایک شور بچا۔ کیا ہو گیا بھائی، اتنا بڑا شور، یہ کیا ہو گیا؟ تو معلوم کیا کہ بھائی وزیروں کو بھیجا، یہ شور کس بات کا ہے، پورا علاقہ ہل گیا۔ تو پتہ چلا کہ حضرت نے الحمدللہ کہا تھا، اس کے جواب میں یرحمکم اللہ جو ہے، جو ان کے 1 لاکھ جو محبت کرنے والے تھے انہوں نے پڑھا تو پورا علاقہ ہل گیا۔ صاحب یہ کیا، یہ کون سی حکومت ہے؟ صرف ایک دفعہ اس جواب دینے کے لیے جو ہے، اور اسی طرح دیکھا ہے کہ اپنے محل کی جو ہے وہ بالکنی میں بیٹھا ہوا ہے، دیکھا سامنے مسجد ہے، مسجد کے اندر ایک بزرگ ہے، وہ بزرگ آتے ہیں تو 10 آدمی ان کے ساتھ ہیں، اور وہ جیسی جوتا اتارتے ہیں، کوئی جوتا ایک نے پکڑا، دوسرے جوتا دوسرا پکڑا۔ اب ہوا یہ کہ ایک جوتا جو ہے 2 حصوں میں بٹ گیا، باقی لوگ منہ دیکھتے رہ گئے۔ انہوں نے کہا بھئی آپ ایسا کرتے ہیں، یہ میرا رومال ہے، یہ دونوں جوتے جو ہے ہم اس کے اندر رکھ لیتے ہیں، اور حضرت کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، جب وہ مانگیں گے تو ہم کہنے کہ بھائی یہ کون سی حکومت ہے، یہ جوتا بھی عزت دار ہے، ہم تو اپنی عزت کی بات کر رہے ہیں، یہاں تو جوتے کو عزت مل رہی ہے، یہاں تو ایک الفاظ کو عزت مل رہی ہے، جس عزت کے لیے تم بھاگ رہے ہو صبح سے لے کر رات تک، تو یہ عزت کیا ہے؟ بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تم پانی کے لیے، پانی تو خود بخود آ رہا ہے، تم کھانے کے لیے، کھانا تو ایک سے ایک انواع اقسام کے سجے ہوئے ہیں، تم جس کپڑے کے ایک سے ایک انواع اقسام کے کپڑے، کیا کیا بتایا جائے۔ آپ سب سے ایک ہی درخواست ہے کہ بھائی یہ ہے اصل کامیابی جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور اس راستے پہ ہم چل پڑے۔ کچھ اللہ کا شکر ہے ہمارے والد نے ہمیں اس بچپن میں چلایا،
اور ان کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے چلے تو ہم نے دیکھا یار یہ عزت ہے کہ اگر یہاں سے یہاں آ گئے تو پورا مجمع ادھر سے ادھر ہو گیا. یار یہ کیسی عزت؟ اس کے علاوہ تو کہیں عزت نظر نہیں آ رہی. اور جہاں آ رہی ہے وہاں مخصوص لوگ ہیں. اور علمان الحفیظ وہ بھی میں نے آپ سے کہا کہ اس عہدے سے ہٹو, وہ عہدے کی عزت ہے, وہ اس کی عزت نہیں ہے. کتے کی طرح پڑے ہوئے کوئی پوچھنے والا نہیں. تو بار بار سمجھا رہا ہوں, دیکھیں یہ ایک فارمولا ہے, اس فارمولے کو سمجھو. اگر تمہارے دل و دماغ میں یہ فارمولا آ گیا تو پھر تو یہ سوال حل ہو جائے گا, ورنہ یہ حل نہیں ہوگا. بھول جاؤ. جتنی نمازیں پڑھو گے, جتنی تسبیحات پڑھو گے, متکبر بنو گے. اصل کھیل ہی تو تکبر کو ختم کرنا ہے, اور تم اسی کو بڑھا رہے ہو. عجیب سی بات ہے یار. اور یہی دیکھنے میں آیا ہے, جو جتنا بڑا نمازی وہ اتنا بڑا متکبر. وہ تو کسی کو پسند ہی نہیں کر رہا. مسجد میں جا کے دیکھو تو اس کا حال کیا ہے. وہ تو پڑوس سے سلام کرنے کو تیار نہیں ہے, اس کو اندر عاجزی انکساری نہیں ہے. وہ تو ایک کرسی کے پیچھے لڑ رہے ہیں, ایک جگہ کے پیچھے لڑ رہے ہیں. یہ تو نمازی ہے بھائی. لیکن نماز کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہی جیسے میں نے کہا, گھر میں جاؤ تو ایک طوفان بدتمیزی ہے, شادی میں چلے جاؤ تو پتہ چلا بڑے میاں آ گئے. بھائی ہوش میں رہنا. اگر روڈ پہ گزر رہے ہیں وہاں فساد پیدا کر رکھا ہے. یہ تو نمازی ہیں. نماز سے کیا ہوا؟ جو تکبر کو مارنا تھا, جو اصل کھیل تھا, وہی بڑھ گیا. ہم سمجھ رہے ہیں کہ صاحب بڑا تیس ماری خانی کی, ہم تو تہجد گزار ہو گئے. بھائی یہ باتیں میں آپ سے بتا رہا ہوں, یہی اس کی حقیقت ہے. اور اس کی حقیقت کی مثال شیطان ہے. شیطان تو بڑا, اس سے بڑے نمازی ہو گیا. کون سا چپا چپا جو ہے اس نے چھوڑا ہے سجدے کا, لیکن رزلٹ کیا آیا؟ وہ علمان الحفیظ متکبر ہو گیا. اس کے بارے میں اللہ نے کہا. تو میں بھی آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, جس چیز کے پیچھے ہم جس فارمولے کو لگا رہے ہیں, بھائی یہی تو تمہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اسی کا تو ختم کرنا تھا, یہی بڑھ گیا. دیکھ لیتے ٹائم ہم نے اس کو بھیج دیتا. تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ سب سے ایک ہی درخواست ہے کہ بھائی ان باتوں کو سمجھو. جب تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی اس وقت تک مسئلے حل نہیں ہوں گے. کیا ہے وہ فارمولا جو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں؟ میں وہ فارمولا بتانے جا رہا ہوں جو حقیقت ہے. اگر اس حقیقت کو آپ نہیں سمجھے آپ کبھی نہیں سمجھ پاؤ گے. آپ بھول بھلائیوں میں بھول گئے. دیکھا ہے اکثر ہم لوگ بچپن سے کھیلتے آ رہے ہیں, بھائی اس لکیر کو وہاں سے نکال کے دکھاؤ ہے بھائی. اگر کوئی راستے میں پھٹ گیا تو پھنس گیا, اور اگر نکل گیا تو کیا بات ہے صاحب. اسی لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی ان باتوں کو سمجھو, اور سمجھ میں بھی نہیں آئے گی